نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم بہت سے خوبصورت اور اچھے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی انسانیت سب سے اوپر ہے اور انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے، اور انسانی اقدار، انسان کی قدر کرو، انسان کی عزت کرو۔ یہ اس طرح کے جملے ہیں، خوبصورت جملے، لیکن یہ ہمیشہ سے اور ہر زمانے میں اس طرح کے جملے سننے کو نہیں ملتے تھے۔ یعنی اگر آج انسانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو ہر زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ایک لمبا وقت دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جب انسانوں کو بہت ہی زیادہ گھٹیا اور نیچ قسم کا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ دنیا کا سسٹم اور دنیا کا نظام کچھ ایسا ہی بنا ہوا تھا۔ امیری اور غریبی کی بنیاد پر بھید بھاؤ بہت زیادہ تھا، رنگ اور نسل کی بنیاد پر انسانوں پر ظلم بہت کیا جاتا تھا، اور اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بھی دنیا میں انسانیت بہت زیادہ پریشان تھی، لوگوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کیا، اللہ نے انسانیت پر اپنی نظر کرم فرمائی، تو دنیا سے اس طرح کی گندگی اور غلاظت ختم کرنے کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کا سبق سکھایا اور بتلایا کہ انسان سب سے اشرف مخلوق ہے۔ دنیا میں اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان سب سے اوپر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اسلام آنے سے پہلے نسل کی بنیاد پر کہ یہ اچھی نسل کا ہے، یہ گھٹیا نسل کا ہے، یہ اونچی برادری ہے، یہ چھوٹی اور نیچ برادری ہے۔ اب جو اونچی برادری والے ہوتے وہ چھوٹی برادری والوں کو گالیاں دیتے، ان پر ظلم کرتے، ان کو اپنے پاس بٹھانا یا ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرتے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ رنگ کی بنیاد پر گورا آدمی ہمیشہ سے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا رہا ہے، اور کالے انسان کو وہ ذلت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس سے بات کرنا، اپنے برابر کا سمجھنا اس کے لیے گوارا ہی نہیں تھا۔ اور جو امیر آدمی تھا، جس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ میں غریبوں پر حکمرانی کروں، غریبوں پر ظلم کروں۔ اور یہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ صرف میری ماتحتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ میرے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو دنیا میں بہت برا حال تھا، دنیا میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان عجمی ہو یا عربی سارے کے سارے برابر ہے، غریب ہو یا امیر، اعلیٰ نسل کا ہو یا چھوٹی نسل کا ہو، سارے کے سارے انسان برابر ہے۔ بادشاہ ہو کہ غریب ہو، بڑا حاکم حکمراں ہو یا عامی اور ماتحت ہو، اللہ نے تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کی نگاہوں میں سارے انسان برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہوگی تو وہ نیکی کی بنیاد پر اور اعمال کی بنیاد پر۔ یہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے اندر اچھائی کو رواج دیا، اور دنیا سے برائی کو اور گندگی کو ختم کیا۔ اور غلامی بھی بہت بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں۔
बहुत बड़ा मसला था। आज़ादी किसी किसी को नसीब थी। अगर एक मुल्क में एक मज़हब का हाकिम है, बादशाह है, तो उसकी रियाया को अपने बादशाह का मज़हब कबूल करना पड़ता था। बादशाह के मज़हब के ख़िलाफ़ आम आदमी अपना मज़हब इख्तियार नहीं कर सकता था, इतनी भी आज़ादी उनको नहीं थी। अगर किसी ने दूसरा मज़हब इख्तियार कर लिया तो उस पर आला किस्म का, शदीद किस्म का जुल्म और तशद्दुद किया जाता। वो मशहूर वाक़या है, जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो यमन में बुत परस्तों की हुकूमत थी, बुत परस्तों की। तो वहाँ उनके मुल्क में, यमन में तकरीबन 20,000 के आसपास नसारा भी रहते थे, जो अल्लाह को एक मानते थे, नबी को मानते थे। तो बुत परस्तों की हुकूमत होने की वजह से नसारा पर बड़ा जुल्म किया जाता था। वहाँ के बादशाह ने एक खंदक और गड्ढा खुदवाया और उसमें दहकती हुई आग लगाई, उसमें शदीद किस्म की आग जलाई और तकरीबन 20,000 नसारा को उसमें डालकर जला दिया, आग के हवाले कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो वहाँ के बादशाह का मज़हब इख्तियार किए हुए नहीं थे। वहाँ का हाकिम और बादशाह बुत परस्त था और वो नसारा बुत परस्ती नहीं करते थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे, नबी को मानते थे। जो दूसरा मज़हब इख्तियार, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और इंसानों को आज़ादी दिलाई, हुकूमत की मातहती से और ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। आज का दौर और ज़माना देखो, इतनी आज़ादी कि अगर अमेरिका में पार्लियामेंट में कुरान करीम की तिलावत हो रही है तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी सर झुकाकर कुरान करीम की तिलावत सुनता है। चाहे वो हिंदुस्तान हो या दूसरे ममालिक हो, हर मज़हब को मानने वाले आपको मिल जाएंगे। अमेरिका में मुसलमान रहते हैं, इस्लामी ममालिक में अंग्रेज़ भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता था। अगर इस्लामी हुकूमत है, अगर बुत परस्तों की हुकूमत है तो बुत परस्ती ही वाला मज़हब उसको इख्तियार करना पड़ता था। अगर वहाँ ईसाइयों की हुकूमत है, मसीही हुकूमत है, तो कोई वहाँ बुत परस्त नहीं रह सकता था, कोई वहाँ दूसरा धर्म और मज़हब नहीं इख्तियार कर सकता था। उसको उस मुल्क के बादशाह का मज़हब ही इख्तियार करना पड़ता था। इतनी भी आज़ादी लोगों को नहीं थी। ये आज़ादी किसने दिलाई? ये फ्रीडम कहाँ से आया है? ये इस्लाम का दिया हुआ है, इस्लाम का एहसान है जो दुनिया पर उसने किया है। तो दुनिया बहुत ज़्यादा सिसक रही थी, परेशान, दुनिया परेशान हाल थी। लोगों को न रहने की तमीज़ थी, न रहने का सलीक़ा था, न कपड़े पहनने का सलीक़ा था, न खाने पीने का उनके पास कोई उसूल था, तरीक़ा था। इस्लाम आया और लोगों को उसने इंसानियत सिखाई, सफाई सुथराई सिखाई। लोग बड़ी गंदगी के साथ और नापाकी के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। इस्लाम ने उनके दिलों में सफाई सुथराई की अहमियत बिठलाई। इस्लाम ने इंसानों को आज़ादी दिलाई। इस्लाम ने इंसानों के ऊपर से जो भेदभाव का जुल्म और साया था उसको ख़त्म किया और लोगों के जहन में बिठलाया कि तमाम इंसान बराबर के हैं, कोई अफजल और कोई अदना किस्म का नहीं है। ये इस्लाम का एहसान है दुनिया पर। आप ज़रा गौर फरमाइए कि अगर दुनिया से इस्लाम को नाउज़ बिल्लाह हटा लिया जाए, एक मिनट के लिए मान लो कि दुनिया से इस्लाम को हटा लिया जाए, तो दुनिया की दुर्गति और दुनिया की क्या हालत बन जाएगी। पहले ज़माने में तो इस्लाम आने से पहले लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। ज़िंदा दफन, ज़रा ज़रा सी बात पर कई कई साल जंग किया करते थे लोग। इस्लाम ने उनको बर्दाश्त करना सिखाया। इस्लाम ने उनको हुस्न मुआशरत सिखलाई, रहने का सही सलीक़ा और तरीक़ा बतलाया। लोग इज़्ज़त के साथ रह नहीं सकते थे, लोग ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। मज़लूमों पर और गरीबों पर बड़ा जुल्म किया जाता था। यही वजह है, आपने अगर तारीख़ का मुताला किया हो, सीरत का मुताला किया हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो अमीरों ने
اسلام بعد میں قبول کیا اور غریبوں نے مظلوموں نے پہلے اسلام قبول کیا. کیونکہ جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور بتلایا کہ کوئی آدمی کوئی انسان ایک دوسرے سے افضل نہیں، سارے انسان برابر کے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، اللہ کی نگاہوں میں سارے انسان برابر ہے. اب یہ مظلوموں کے لیے اور غریبوں کے لیے تو بہت خوشی کی بات تھی، لیکن جو حاکم تھے، امراء تھے، ان کو بڑا اس بات پر غصہ آیا اور غضب آیا. یہ کیسے ہو جائے گا؟ سارے انسان برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ہم تو بڑے ہیں، دوسرے پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہیں، دوسرے کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنی برادری کے اپنے علاقے کے بڑے ہیں، برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. آخر میں کیا، بعد میں کیا. اول تو غربا نے اسلام قبول کیا، کیونکہ امراء کو لگتا تھا، امیروں کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو ہماری حاکمیت، ہماری چودراہٹ، ہمارا بڑاپن یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اور ہمیں بھی اسلام کی ماتحتی میں رہ کر سب کے برابر رہنا ہوگا. اس لیے امیروں نے اور مالداروں نے بعد میں اسلام قبول کیا. تو انسانوں کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے انسانوں پر آ کر احسان کیا، اس نے انسانوں کو رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا، اس نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا. اسلام کی تعلیمات جب عام ہو گئی تب مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی رہنے کا طریقہ آیا. ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب تک اسلامی تعلیمات اچھی طرح لوگوں تک نہیں پہنچی تھی کہ اگر کوئی مسیحی اور انگریزی ممالک میں سے کوئی بادشاہ یا رانی مہارانی اسلامی حکومت میں بادشاہ کے یہاں مہمان ہوتے تھے تو پہلے مسلم بادشاہ کے پاس یا مسلم رانی کے پاس لے جانے سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا تھا پہلے، کیونکہ بدبو بہت آتی تھی ان میں سے. جو انگریزی ملک کا بادشاہ ہے یا رانی ہے، مسلم بادشاہ سے اگر ملنے کے لیے آتے تو انگریزی رانی کو اور انگریزی بادشاہ کو مسلم بادشاہ کے پاس لے جانے سے پہلے، محل میں لے جانے سے پہلے ان کو غسل کرایا جاتا، ان کو نہلایا جاتا تھا. بدبو بہت آتی تھی انگریزی راجا اور رانی میں سے. اب آپ خود اندازہ لگا لو کہ جب راجا اور رانی کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کا حال کیا ہوگا. ان کے راجا اور رانی میں سے بھی اتنی بدبو آتی تھی کہ بادشاہ کے لیے ملنا مشکل ہو جایا کرتا تھا. اسلام نے طریقہ سکھایا ہے رہنے کا، کھانے پینے کا. ہندوستان کا بھی حال یہی تھا. ہندوستان میں لوگ ننگے رہا کرتے تھے، بد تہذیبی یہاں پر عام تھی، نسل کی بنیاد پر ظلم و ستم عام تھا. ہم اونچی قسم کی برادری ہے، ہم اعلیٰ قسم کی برادری ہے، یہ نیچ قسم کے لوگ ہیں. تو اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، جن کے پاس حاکمیت ہوا کرتی تھی، جن کے پاس مالداری ہوا کرتی تھی، وہ چھوٹی برادری والوں پر اور غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے. ہندوستان میں مسلمان آیا اور یہاں کے لوگوں کو رہنا سہنا اور کھانے پینے کا طریقہ انہوں نے بتلایا. ساری دنیا کو اور خصوصاً ہندوستان والوں کو تو مسلمانوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر ہندوستانیوں کو رہنے کا طریقہ سکھلایا ہے، ان کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. جو اسلامی تعلیمات تھی کہ تمام انسان برابر کے ہیں، کوئی انسان اعلیٰ نہیں، کوئی انسان ادنا نہیں، مسلمانوں نے آ کر یہاں اس تعلیم کو عام کیا، اس نظریے کو عام کیا تو ہندوستان سے بھی یہ گندگی ختم ہوتی چلی گئی. ان کو کھانے کا طریقہ بتلایا، ان کو پینے کا طریقہ بتلایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بتلایا. یہ مسلمانوں کا ہندوستانیوں پر خصوصاً احسان ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہندوستان میں مسلمان آنے سے پہلے ہندوستان کے لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں ہوں، یا اسی طرح دوسری چیزیں ہوں.
بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے پھل فروٹ ایسے ہیں جو ہندوستانیوں نے نہ کبھی دیکھے تھے، نہ ان کا نام سنا تھا، نہ ان کو چکھا تھا۔ مسلمان ہندوستان میں آئے، کابل سے آئے، ایران سے آئے، عرب سے آئے، ترکستان سے آئے، اور بہت سارے پھل فروٹ اپنے ساتھ آئے، مسلمانوں نے ان کو دیا، تب انہوں نے اس کو چکھا اور کھایا۔ انگور، سیب، انار اور چقندر، بہت سارے پھل فروٹ۔ انگور ہندوستانیوں نے کبھی نہیں کھائے تھے، مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو اپنے ساتھ انگور، انار اور سیب وغیرہ دوسرے پھل فروٹ لائے، اور انہوں نے ہندوستانیوں کو یہ پھل دیے۔ ہندوستانیوں کو تب جا کر یہ پھل فروٹ کھانے کو نصیب ہوا۔ مٹھائی اگرچہ ہندوستان کی ہے لیکن اس کی مختلف شکلیں یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ برفی، بالو شاہی، نمک پارے، شکر پارے اور اسی طرح فالودہ، بہت ساری مٹھائیاں ہیں جو ہندوستان میں آتے ہوئے مسلمان اپنے ساتھ لائے تھے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو ہندوستان کے رہنے والوں کو یہ سب مٹھائیاں کھانے کو نصیب بھی نہ ہوتی۔ ٹھنڈا پانی مسلمانوں نے ہندوستانیوں کو دیا۔ ہندوستان ملک گرم ملک ہے، یہاں کی آب و ہوا اور موسم عموماً گرم رہتا ہے، تو جب یہاں پر ہندوستان میں مسلمان آئے تو انہوں نے ہندوستانیوں کو سکھایا کہ پہاڑوں سے برف توڑ کر لایا جائے، پانی میں ملا کر اس کو ٹھنڈا کر کے پیا جائے۔ ٹھنڈا پانی بھی ہندوستانیوں کو مسلمانوں نے دیا۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو ہندوستانیوں کو ٹھنڈا پانی پینا بھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ تو مسلمانوں کے احسان ہیں ہندوستان والوں پر۔ بہت سارے برتن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان میں مسلمان لائے۔ ہندوستانیوں نے اسلام آنے سے پہلے وہ چیزیں نہ دیکھی تھی، نہ ان کو استعمال کیا تھا، تو یہ احسانات ہے۔ تو پوری دنیا پر اسلام نے آ کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسلام نے دنیا کے رہنے والوں کو، دنیا کے باشندوں کو پہننے کا طریقہ بھی سکھایا، ان کو غلامی سے آزادی دلائی، ان کو کھانے پینے کا سلیقہ بھی سکھایا، ان کو اتحاد، محبت اور بھائی چارگی بھی سکھلائی، اور لوگوں کے درمیان میں جو رنگ اور نسل کا فرق تھا، امیری اور غریبی کی بنیاد پر جو فرق تھا، جو آپس میں بھید بھاؤ تھا، اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ سارے کے سارے انسان برابر ہے۔ تو یہ دنیا آج جو خوبصورت ہے، دنیا میں یہ خوبصورتی ہے، دنیا میں جو آزادی ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اسلام کو آج دنیا سے نعوذ باللہ مان لو 1 منٹ کے لیے دنیا سے اسلام کو ہٹا لیا جائے تو دنیا دوبارہ پھر اسی جاہلیت کے دور میں چلی جائے گی، اندھیرے دور میں چلی جائے گی، جہاں پر ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا تھا، جہاں پر رنگ اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کاٹا جاتا تھا، ایک دوسرے کو مارا جاتا تھا، جہاں غریب امیر کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، اور اسی طرح اعلیٰ نسل کا انسان چھوٹی برادری والے کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، آدمی کا چلنا پھرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا، اسی دور میں انسانیت پہنچ جائے گی۔ تو یہ تو سارا اسلام کا دین ہے، مذہب اسلام کا احسان ہے کہ اس نے دنیا کو اتنی خوبصورتی عطا کی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی اگر اسلام نے دنیا کو ترقی دی، دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا، تو اسلام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے بھی تھا، تو دنیا کی ترقی پہلے کیوں نہیں ہو گئی؟ اسلام آنے کے بعد ہی دنیا کی ترقی کیوں ہوئی؟ اسلام تو حضرت آدم سے شروع ہوا، اس کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ سے کم زیادہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت بھی تو اسلام تھا، تو اس سے پہلے اسلام کی وجہ سے دنیا میں ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی ترقی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، پہلے انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے
ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا کہ لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتلاؤ، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ آپ طاقت کے زور پر اپنی طاقت کے زور پر اس برائی کو اور فساد کو ختم کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے الماحی، مٹانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میں وہ ماحی ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو اور فساد کو ختم کرتا ہے۔ تو پہلے تو انبیاء کو صرف زبان سے دعوت دینے کا اور سمجھانے کا حکم تھا، لیکن حضور کو دعوت کے ساتھ ساتھ، سمجھانے کے ساتھ ساتھ طاقت کی اور پاور کی بنیاد پر اس کو ختم کر دو، یہ بھی حکم تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور دنیا میں شرارت پھیلانے والوں اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں سے جہاد کیا، ان سے جنگ کی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں انسانوں کو آزادی نہیں، یہاں انسانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان سے بھاری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یہاں لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ملک میں جا کر وہاں کی فوج سے، وہاں کے بادشاہ سے جنگ کی اور وہاں کی بادشاہت کو، جو ظالم حکومت ہوا کرتی تھی، اس کو ختم کیا۔ وہاں پر لوگوں کو آزادی دلائی، لوگوں کو انصاف دلایا، ان کے اوپر سے ظلم کو ختم کیا۔ تو اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہی دنیا میں ترقی ہوئی، لوگوں کو آزادی ملی۔